बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गो कि मेरी जो गैर हाज़िरी हो काफ़ी लंबी होगी और वजूहात आप जान सकते हैं मुझसे बेहतर। नाज़रीन, मैंने सोचा पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासत ही नहीं है जिस पे विलो किया जा सकता है, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें हमारी जो नज़र है वो नहीं पड़ती, तो उस पर मैं जो डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, खुदकुशी जो है दुनिया के हर मज़हब में हराम है और ख़ासतौर पर इस्लाम में तो इसको हराम मौत करार दिया गया है। एक हदीस में आता है कि जो खुदकुशी जिस तरह से करेगा वो उसी तरह क़यामत तक मरता रहेगा। मतलब मिसाल के तौर पर समझाया गया, अगर वो अपने आप को खंजर से घोंप कर मारेगा तो ता क़यामत तक अपने आप को खंजर घोंपता रहेगा, और अगर जहर पी के मरेगा तो फिर जहर जो है वो पीता रहेगा और ता क़यामत तक जहर पीता रहेगा। मतलब कि इस कदर उसको जो है वो नापसंदीदा करार दिया गया और उसकी सज़ा भी डिफ़ाइन कर दी गई है। अब मामला आता है कि हम आम ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, आम ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियादों पर पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गो कि उसके अलावा जो दुनिया भर के अंदर जो आफ़ात आती हैं या जिसे हम कहते हैं कुदरती आफ़ात आती हैं, सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, उसके अलावा जितनी मौत हो रही होती हैं वो आम रूटीन में हो रही होती है। कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को कोई डिजीज़ होती है, लेकिन हर मौत का एक कॉज़ होता है, उसकी वजह होती है। कुरान में फरमाया गया कि इंसानों अपनी जानों पर जुल्म ना। मैंने जब ये वीलॉग करने का प्लान किया और सोचा तो मैंने इस पर जब रिसर्च की तो मुझे एक चीज़ बहुत हैरान कुन नज़र आई। एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैरान कुन, वही मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ। मैं सोच रहा था कि जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम लोगों अपनी जानों पर जुल्म ना करो और ख़ुदकुशी हराम है, और हम अपने आप को किस तरीके से ये हराम मौत से बचा सकते हैं। जब मैंने इस पे एनालाइज़ किया तो मेरे पास जो फिगर आए और जो मैंने सोचा और जो मैंने समझा वो हैरान कुन था। वैसे ख़ुदकुशी जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप रस्सी से जो है फंदा लेके मर जाएँ, या आप जहर खा के मर जाएँ, या अपने आप को गोली खा के मार लें, या आप ट्रेन के आगे आ जाएँ, मसलन कोई भी मसलत आप तरीका अपना लें। ख़ुदकुशी ये भी है कि आप सिगरेट पी के मर जाएँ। दुनिया भर में सिगरेट पीने से 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हैं। कॉज़ ऑफ डेथ, वजह जो है मौत की, वो सिगरेट है। तो क्या ये ख़ुदकुशी के ज़ुमरे में नहीं आएगा? ये मेरा एक सवाल भी है जो मेरे ज़हन में उठा। इसी तरीके से जब हम किसी रिसर्च को पढ़ते हैं, जो मामलात को देखते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरे पास काफ़ी सारी रिसर्च मैंने की है, वो मेरे पास मौजूद है। मैं हैरान हो गया वो फ़िगर देखकर। तो मुझे तो खौफ आया कि क्या हम जाने-अनजाने में कहीं ख़ुदकुशियाँ तो नहीं कर रहे? और उसके अंदर जो चीज़ें सामने आईं वो हैरान-कुन है। वो आम ज़िंदगी की रूटीन की इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपके सामने ज़िक्र किया सिगरेट का। अब सिगरेट से 10 लाख लोग जो हैं वो सालाना मर रहे हैं। अब उनको आप क्या कहेंगे? उनकी जो मौत की वजह है वो सिगरेट है। और तो वो सिगरेट कौन पिला रहा है उसको? वो खुद पी रहा है। मीन्स कि वो अपनी जान पर खुद जुल्म कर रहा है। मीन्स कि वो खुद अपने आप को मौत की तरफ लेकर जा रहा है। मीन्स कि खुदा न खास्ता जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो ये कितना बड़ा जुल्म होगा, ये कितना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं। हम जाने अनजाने में वो मौत मर रहे हैं जिसे हराम करार दिया गया है। तो मेरी तवज्जो आपको इस तरफ दिलाने की थी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने रिसर्च की है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हैरान कुन हैं और परेशान कुन हैं। जैसे कि वन व्हीलिंग, ये जो हमारे नौजवान करते हैं वो उसको एडवेंचर के तौर पर लेते हैं, वो उसको पैशन के तौर पर लेते हैं, और एक दूसरे के सामने बढ़ चढ़ कर पेश होने के लिए। पता नहीं हमारे नौजवानों को क्या हो गया। असल में हमारे नौजवानों के साथ जुल्म पता क्या हुआ है? पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज़ जो है वो इंसान को खुद करनी पड़ती है, हमारे नौजवानों को खुद क्रिएट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। अब ये पबजी आई थी, पबजी की वजह से लोगों ने एक दूसरे को मारा, कोई ज़हनी तौर पे वो डैमेज हो गया या उसको ज़हनी मसाइल पैदा हो गए। बहुत सारे केसेस ऐसे जो हैं वो खबरों में जो हैं वो क्या कहते हैं आते रहे, लेकिन हमने इसी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब वन बिलिंग जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन जो 112 की सिर्फ जो आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में वन बिलिंग से सालाना 700 लोग, 700 नौजवान जो हम मौत के घाट उतर जाते हैं। अब वो खुद वन बिलिंग जो है वो खुद कर रहे होते हैं। इट्स मीन वो खुद मौत को मासी कह रहे हो। इट्स मीन कि वो खुद अपने आप को मौत की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इट्स मीन कि वो खुदकुशी कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि नौज बिल्ला वो हराम मौत मर रहे होते हैं। देखिए नाज़रीन, मैं यहाँ पे जो ये बात कर रहा हूँ ना, बार बार हराम मौत हलाल मौत की बात कर रहा हूँ, मेरी अपने तमाम उलमा से, तमाम फ़िक़्हा के उलमा से दरख्वास्त है कि मैं यहाँ पर कोई फतवा नहीं दे रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे समझ आई है, और अगर आप इसमें मेरी रहनुमाई फरमाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन खुदा न खास्ता ना तो मैं स्कॉलर हूँ, ना मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई मुफक्कर हूँ, और ना ही मैं कोई मजहबी बहुत बड़ा कोई आलम हूँ।
میری صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو اور میرے جتنے سننے والے دنیا بھر میں، ان کو صرف یہ بات بتا سکوں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو حرام موت کی طرف لے کے جا رہی ہیں میری سوچ کے مطابق، میری سوچ کے مطابق. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. سگریٹ ہو گئی، ون ویلنگ ہو گئی، اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جنک فوڈ، جو آج کل ہر طرف، اور پاکستان میں تو اس کی بے بہا جو ہے نا دکانیں کھل چکی ہیں، شاپ کھل چکی ہیں، برانڈز آ چکے ہوئے ہیں. میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو WHO کی رپورٹ ہے. WHO کہتا ہے کہ جی جنک فوڈ جو ہے وہ انسان کو مختلف موذی امراض میں مبتلا کرتا ہے. اب وہ امراض کی جو لسٹ ہے وہ وہی ہے جو ایک آپ زہر کھانے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے. اس میں ہیڈک ہوتی ہے، ایکنک ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، دانتوں کی تکلیف ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے بعد اٹیک اور سانس کی تکلیف ہوتی ہے. ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، یہ وہ جنک فوڈ کی کھانے سے ہوتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں جو جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا یا اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو کوز آف ڈیتھ کیا ہوا؟ وجہ موت کی کیا ہوئی؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ حلال زندگی جینے کے ساتھ ساتھ انسان کو حلال موت بھی مرنا ضروری ہے، اور یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. دیکھیں قرآن فرماتا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ موت آنی ہے، یا ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت تو آنی ہے اور وہ آ کر رہے گی، لیکن موت خود لانا، جیسے کہ عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں کسی نے عشق مشوقی کے چکروں کے اندر اپنے آپ کو پھندا لگا لیا، یا کسی نے زہر کھا لیا کسی وجہ سے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حالات واقعہ سے تنگ آ کر اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، انہوں نے خودکشی کر لی اپنا ہاتھ کاٹ کر، تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا. گو کہ اسے کافر نہیں قرار دیا اور نہ لوگوں کو اس کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. کتنی بڑی سعادت سے وہ انسان محروم رہ گیا، صحابی تھا. تو اٹس مین کہ وہ کوئی ایسی بات تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آج کل بے روی کا شکار ہوئے ہیں، بوسٹ اپ ڈرگز لیتے ہیں. میں اس کو بوسٹ اپ ڈرگز کہہ رہا ہوں کہ اس سے اس کی انرجی بڑھتی ہے، وہ ڈانس پارٹیوں میں جاتے. ان دوائیوں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کے؟ ایک ریسرچ کے مطابق ان بوسٹ اپ دوائیوں سے ہیلوسینیشن پیدا ہوتا ہے، ذہنی امراض بڑھتے ہیں، یادداشت کمزور ہوتی ہے، عجیب سی انسان کی شخصیت ہو جاتی ہے، بلڈ کلاؤڈ بنتے ہیں، جسم پر زخموں کے نشان ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جسم کی کوئی جلد جو ہے وہ ساری جل چکی ہوئی ہے، اور پھر آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتی؟ میرا یہاں پر علماء کرام سے سوال بھی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر پلیز، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا جسے کہتے ہیں نااہل نالائق اور جسے کہتے ہیں جاہل انسان ہوں. میں نے یہ چیز سوچی ہے، پلیز خدا را میری رہنمائی فرمائے اور اس قوم کی بھی رہنمائی فرمائے کہ وہ حرام موت مرنے سے بچے. اسی طریقے سے شراب اسلام میں حرام ہے، لیکن یہاں پہ پی جاتی ہے. کیا کریں؟ فیشن ہے، سوسائٹی کا ایک سٹیٹس سمجھا جاتا ہے. لیکن شراب پینا بھی، وہ بھی آپ کو موت کی طرف لے کر جاتا ہے. شراب پینے والے انسان کا سب سے پہلے جگر اور کڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں، اور پھر اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور پھر اس کو وہ ہارٹ اٹیک کی طرف جاتا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جو عام زندگی میں ہمارے ہاں چل رہی ہیں. میں کوئی بہت گہرائی والی چیزیں نہیں لے کے آیا. جنک فوڈ جو ہے وہ امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے. سگریٹ امیر بھی پیتا ہے، غریب بھی پیتا ہے. شراب امیر بھی پیتے ہیں اور غریب بھی پیتے ہیں. کوز آف ڈیتھ جو بن رہی ہیں وہ یہ عام استعمال کی چیزیں بن رہی ہیں. جب میں اس چیز کے اوپر سوچ رہا تھا خودکشی کن کن وجوہات سے ہوتی ہے، کیسے کیسے ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ جو جیسے مرے گا قیامت تک وہ خود کو ویسے مارتا رہے گا. سپوز کہ میں سگریٹ پیتا پیتا مر گیا تو قیامت تک میں سگریٹ پیتا پیتا مروں گا. میں شراب پیتا پیتا مر گیا، میں جنک فوڈ کھاتا کھاتا مر گیا، میں بوسٹ اپ دوائیں یا میڈیسن یا ڈرگز لے کے مر گیا. یہ جو چرس ہے یا فیم ہے یا ہیروئن ہے یا کوکین ہے یا وہ کیا کہتے ہیں آئس ہے، یہ سب آپ کی خودکشی کے عوامل ہیں جو آپ کو خودکشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جانے انجانے میں. وقتی طور پہ آپ اس سے سرور حاصل کر رہے ہیں، وقتی طور پہ آپ اس کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دی ٹائم یہ آپ کو موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو حرام ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری قوم کے نوجوانوں، بلکہ دنیا بھر کے نوجوانوں، آپ سے ریکویسٹ ہے زندگی حلال جیو اور حلال مرو. ایک اور کوز آف ڈیتھ ہے جو شیشہ.
شیشہ پتہ نہیں کہاں سے ہماری سوسائٹی میں ان ہو گیا، عرب ممالک سے آیا اور ہماری سوسائٹی میں وہ سریت کر گیا ایک سرطان کی طرح. گو کہ پاکستان میں اس پہ پابندی ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ابھی بھی اس کے جو ہیں وہ کلب ہیں، کیفے موجود ہیں، اور وہاں پر شیشہ بے دریغ پیا جاتا ہے یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے. شیشہ جو ہے WHO کی رپورٹ کہتی ہے کہ 30 منٹ جو شیشہ پیتا ہے انسان، اس کو دل کی بیماریاں ہونے کا خدشہ لاحق ہے، اور یہ 1000 آف ٹائم سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے. اب ہم اس فیشن کو اپنا رہے ہیں جو ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس سٹیٹس کو اپنا رہے ہیں یا اس علت کو اپنا رہے ہیں جو ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور موت بھی کون سی؟ جو کہ حرام موت ہو. اب شیشہ تو ایک فیشن ہے نا، میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں عورتیں بھی پی رہی ہوتی ہیں، خواتین بھی پی رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی پی رہی ہوتی ہیں، لڑکے، نوجوان، بوڑھے، ہر بندہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں حکا ہوتا تھا، وہ ہمارے دادا دادی یہ استعمال کرتے تھے، تو وہ اب نئے فیشن میں آ گیا. اس میں فلیور ہوتا ہے، اس کا دھواں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وہ دھواں نکال کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب میں نوجوانوں کو پیتے استعمال کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بلکہ دکھ ہوتا ہے. کس طرف جا رہے ہیں یہ؟ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دھواں کر رہے ہیں. یہ بھی کوز آف ڈیتھ بن سکتا ہے، اور جب یہ کوز آف ڈیتھ بنے گا تو کیا یہ خودکشی نہیں کرائے گا؟ وجہ جو ہے موت کی وہ لکھی جائے گی. جیسے ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جب آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ ادھر جا کے، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ کینسر کی وجہ سے مرا، اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جب آپ مریں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ نہیں لکھیں گے کہ کوز آف ڈیتھ کیا ہے. اور اگر وہاں کوز آف ڈیتھ ہوا کہ جی سگریٹ پینے سے مرا، تو سگریٹ کون پی رہا تھا؟ اگر وہاں پہ کوز آف ڈیتھ لکھی گئی شراب پینے سے مرا، تو شراب کون پی رہا تھا؟ اگر کوز آف ڈیتھ لکھی گئی کہ جی یہ ون ویلنگ کر رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو مثلا آپ تیز رفتار ڈرائیونگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہر سال دنیا بھر میں 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تیز رفتاری کے وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے میں مارے جاتے ہیں. اب تیز رفتاری جو ہے وہ انسان خود چلا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو جس شہر میں رہتا ہوں، میں اکثر یہاں پہ مثلا یہ شہر بڑا خوبصورت ہے، یہاں کی سڑکیں بڑی خوبصورت ہیں، تو یہاں پہ اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ 15-16 سال کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تیز رفتاری کے باعث ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یا اپاہج ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ ون ویلنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ میں جو ہے یا تو مارے جاتے ہیں یا اپاہج ہو جاتے ہیں ساری عمر کے لیے. آپ نوجوان یہ بات سوچیں کہ ماں باپ 20 سے 25 سال لگا کر آپ کو پالتے ہیں دن رات، آپ اتنے سے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اس طرح سے لے کے اور پھر وہ اس طرح سے بڑا کرتے ہیں، اور آپ اچانک جا کے ون ویلنگ کر کے اور اپنے آپ کو مار لیتے ہو. آپ ڈرگ استعمال کر کے اپنے آپ کو مار لیتے ہو، آپ شیشہ استعمال کر کے اپنے آپ کو مار لیتے ہو، آپ جنک فوڈ کھا کے اپنے آپ کو مار لیتے ہو، آپ شراب پی کر اپنے آپ کو مار لیتے ہو. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اے لوگو، حرام موت مت مرو. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے نئی ویلوگ کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ. امید ہے آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں تک میری بات پہنچائیں. یہ ایک پیغام ہے، آپ پہ فرض ہے کہ اچھا پیغام لوگوں کو پہنچایا جائے. پاکستان زندہ باد.